اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اہل مدین یا اہل مدین یہ کون لوگ تھے اور اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے کس نبی کو مبعوث فرمایا تھا، اور پھر کیوں اللہ تعالیٰ نے عذاب بیچ کر ان لوگوں کو نیست و نابود کر دیا؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم اہل مدین کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے۔ ناظرین، اصل میں مدین حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایک بیٹے کا نام تھا اور انہی کی نسل کو اہل مدین کہا جاتا ہے۔ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تیسری بیوی کتورہ کے بطن سے پیدا ہوئے تھے، اور وہ اپنے اہل و عیال کے ساتھ جا کر اپنے سوتیلے بھائی حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قریب ہی حجاز میں آباد ہو گئے تھے، اور بعد میں یہی نسل بڑھ کر اہل مدین کہلانے لگی اور اس بستی کا نام مدین کے نام سے مشہور ہو گیا۔ قرآن کریم میں اسے اہل مدین، اصحاب مدین اور اصحاب ایکا کے نام سے پکارا گیا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اصحاب مدین اور اصحاب ایکا یہ ایک ہی قبیلے کے دو نام ہیں یا یہ دونوں الگ الگ قبائل ہیں؟ تو اس کے بارے میں مفسرین کی مختلف آراء ہیں۔ بعض مفسرین کی رائے یہ ہے کہ یہ دونوں الگ الگ قومیں تھی، لیکن اکثریت علماء کا یہی کہنا ہے کہ اصحاب ایکا اور اصحاب مدین یہ ایک ہی قبیلے کے دو نام ہیں، لیکن ان دونوں کی رہائش مختلف جگہوں پر تھی۔ جو اصحاب مدین تھے وہ ایک شہری قبیلہ تھا، اور یہ لوگ ایک بڑی شاہراہ پر رہتے تھے۔ وہ شاہراہ شام سے فلسطین، یمن اور مصر سے ہوتی ہوئی بحر کلزم کے مشرقی کنارے سے گزرتی تھی، اور حجاز کے تجارتی قافلے اسی راستے سے سفر کیا کرتے تھے۔ اور جو اصحاب ایکا تھے وہ ایک بدوی قبیلہ تھا جو دیہاتوں اور جنگلوں میں رہا کرتے تھے۔ ناظرین، عربی میں ایکا ان سرسبز و شاداب جھاڑیوں کو کہتے ہیں جو ہرے بھرے درختوں پر مشتمل گھنے جنگلوں میں جھنڈ کی شکل میں بکثرت ہوتی ہیں۔ اور علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ کے مطابق ایکا ایک درخت کا نام تھا، اور یہ لوگ اس درخت کی پوجا پاٹ کیا کرتے تھے، اس لیے ان لوگوں کو اصحاب ایکا کہا جاتا ہے۔ ان لوگوں کی سرکشی اور نافرمانی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ دنیا میں قوم لوط کے بعد یہ لوگ تھے جو حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کی بھی دھجیاں اڑا رہی تھی۔ حقوق اللہ یعنی ایک طرف تو وہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہ لا کر حقوق اللہ کی خلاف ورزی کر رہی تھی، تو دوسری طرف ناپ تول میں کمی، لوٹ مار، ڈرانا دھمکانا اور زمین پر فساد جیسے گناؤنے جرائم کے مرتکب ہو کر حقوق العباد کی دھجیاں اڑا رہی تھی۔ یہ لوگوں سے زبردستی ٹیکس وصول کرتے تھے، اور جو قافلے ان کی شاہراہوں پر آتے تھے یہ لوگ ان قافلوں کو لوٹ لیا کرتے تھے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی اصلاح اور توحید کی دعوت کے لیے انہی کی قوم کے ایک نیک اور سچے انسان حضرت شعیب علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ہم نے مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام نے پہلے انہیں توحید کی دعوت دی، اور پھر ان کی حرکتوں پر انہیں متنبہ کیا کہ اے میری قوم، اللہ ہی کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی تمہارا معبود نہیں۔ تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے نشانی آ چکی ہے، تو تم ناپ تول پوری طرح کیا کرو اور لوگوں کو چیزیں کم نہ دیا کرو، اور زمین میں اصلاح کے بعد خرابی نہ کرو۔ اگر تم صاحب ایمان ہو تو سمجھ لو کہ یہ بات تمہارے حق میں بہتر ہے، اور ہر راستے پر مت بیٹا کرو۔ جو شخص اللہ پر ایمان لاتا ہے اسے تم ڈراتے ہو اور راہ حق سے روکتے ہو، اور اس میں کبھی عیب ڈھونڈتے ہو، اور یاد کرو کہ جب تم بہت توڑے تھے پھر اللہ نے تم کو کثیر کر دیا، اور دیکھو کیا ہوا انجام فساد کرنے والوں کا۔ تو جب آپ کی قوم نے حضرت شعیب علیہ السلام کی یہ تقریر سنی تو ان لوگوں نے آپ سے بدزبانی کی، اور اپنی سرکشی اور غرور و تکبر کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے پیغمبر کو جھٹلا دیا، اور یہاں تک اپنی سرکشی کا اظہار کیا کہ ان لوگوں نے حضرت شعیب علیہ السلام سے یہ کہہ دیا کہ اگر تم سچے ہو تو ہم پر آسمان کا کوئی ٹکڑا گرا کر ہم کو ہلاک کر دو۔
چنانچہ اس کے بعد اس قوم پر اللہ تعالیٰ کا قاہرانہ عذاب آ گیا۔ وہ عذاب کچھ اس صورت میں تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں پر جہنم کا ایک دروازہ کھول دیا، جس سے پوری آبادی میں شدید گرمی اور تپش پھیل گئی اور بستی والوں کا دم گھٹنے لگا، تو وہ لوگ اپنے گھروں میں گھسنے لگے اور اپنے اوپر پانی کا چھڑکاؤ کرنے لگے، مگر پانی اور سایہ سے انہیں کوئی چین اور سکون نہیں ملا، اور گرمی کی تپش سے ان کے بدن جھلسے جا رہے تھے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آسمان پر ایک بادل بھیجی جو شامیانے کی طرح پوری بستی پر چھا گئی، اور اس کے اندر ٹھنڈک اور فرحت بخش ہوا تھی۔ یہ دیکھ کر سب لوگ گھروں سے نکل کر اس بادل کے شامیانے میں آ گئے، اور جب تمام لوگ بادل کے نیچے آ گئے تو ایک زلزلہ آیا اور آسمان سے آگ برسی، جس میں وہ سب کے سب تڑپ تڑپ کر جل گئے۔ ان لوگوں نے اپنی سرکشی سے یہ کہا تھا کہ اے شعیب، ہم پر آسمان کا کوئی ٹکڑا گرا کر ہم کو ہلاک کر دو۔ چنانچہ وہی عذاب اس صورت میں اس سرکش قوم پر آ گیا، اور سب کے سب جل کر راکھ کا ڈھیر بن گئے۔